ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی، یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں مجھے اسلام کی حلاوت یعنی مٹھاس نصیب نہیں ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اسے عمدہ لباس وغیرہ سے آراستہ کرے، پھر میں اسے ساتھ لے کر گھر سے چلا، ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر اسے اندر پھینکنے لگا تو اس نے بے قراری کے ساتھ روتے ہوئے کہا، یا ابتی قتلتنی، یعنی ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے؟ مگر میں نے اس کے رونے دھونے، چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اسے اس گہرے گڑھے میں پھینک دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اپنی بیٹی کا یہ جملہ کہ ابو کیا آپ مجھے قتل کرنے لگے یاد آتا ہے، بے چین ہو جاتا ہوں، پھر مجھے کسی چیز میں لطف نہیں آتا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام زمانہ جاہلیت میں ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ اسلام کی حالت میں یعنی مسلمان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو
استغفار مٹاتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، استغفار کا معنی ہے مغفرت کی دعا کرنا، اور دعائے مغفرت صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے یہ دعا قبول فرما کر چھوٹے بڑے سب گناہ معاف فرما دے۔ البتہ عام اعمال کے متعلق محدثین کرام اور علماء عظام نے اس مسئلے کی صراحت فرمائی کہ کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور دیگر اعمال میں جہاں گناہوں کی معافی کی بشارت ہو وہاں صرف صغیرہ گناہوں سے مراد لی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور یعنی زندہ دفن کیا ہے۔ تو محبوب رب العباد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے بدلے ایک غلام آزاد کرو۔ عرض کی میرے پاس اونٹ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاہو تو ہر ایک کی طرف سے ایک بدنہ نہر یعنی اونٹ کی قربانی کر دو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام سے قبل اگر دنیا کے مختلف معاشروں میں عورت کی حیثیت دیکھی جائے تو معلوم ہوگا کہ عورتیں مردوں کی محکوم تھیں۔ مرد خواہ باپ ہوتا یا شوہر، بیٹا ہوتا یا بھائی، ان سے جیسا چاہے سلوک کرتا۔ عورتوں کی حیثیت بس ایک خدمتگار کی سی تھی، کہیں ان کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا ہوتا تو کہیں وراثت میں دیگر مال و اسباب کی طرح ان کا بھی بٹوارا ہو جاتا، کہیں انہیں شوہر کی موت کے ساتھ لکڑیوں کے ڈھیر پر جو ایک قوم مردہ کو جلاتی ہے تو وہ اس بیوی کو بھی جلا دیا جاتا، تو کہیں پیدا ہوتے ہی انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا، کیونکہ بیٹی کی پیدائش کو باعث عار شرمندگی یہ محسوس کیا جاتا، اور بسا اوقات کسی شخص کو معلوم ہوتا کہ اس کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا، غور کرتا رہتا کہ اس معاملے میں کیا کرے، آیا بیٹی کی پرورش کرے یا عار سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے۔ جیسا کہ پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ الا ساء ما يحکمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ تو عہد جاہلیت میں کئی کبھی سنگ دلانہ رسمیں رائج تھیں جنہیں لوگ بڑے فخر سے سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثلا ایک رسم یہ بھی تھی کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے اور اس پہ غمزدہ یا پشیمان ہونے کے بجائے فخر کرتے۔ اس ظالمانہ حرکت کی آغاز کی وجہ یہ بیان کی جاتی کہ ایک بار ربیعہ قبیلہ پر ان کے دشمنوں نے شب خون مارا اور وہ ربیعہ کے سردار کی بیٹی کو اٹھا کر لے گئے۔ جب دونوں قبیلوں کے درمیان صلح ہوئی تو اس لڑکی کو بھی واپس کر دیا گیا
اور اسے اختیار دیا گیا کہ چاہے تو اپنے باپ کے پاس رہے یا قید کے دوران جس شخص کے ساتھ رہی تھی اس کے پاس واپس چلی جائے. تو اس لڑکی نے اس شخص کے ساتھ جانا پسند کیا. تو اس کے باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے اپنے قبیلے میں یہ رسم جاری کر دی کہ جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں دبا دیا جائے تاکہ آئندہ ان کے قبیلے کی ایسی رسوائی نہ ہو. پھر دوسرے قبائل میں بھی یہ رواج آہستہ آہستہ مقبولیت اختیار کیا گیا. اس کے علاوہ بھی علماء نے کئی وجوہات بیان کی کہ زندہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیوں کیا کرتے تھے. عام اہل عرب کی معاشی حالت بڑی خستہ ہوتی تھی. بچیوں کو پالنا، جوان کرنا، ان کی شادی کرنا وہ اپنے لیے ناقابل برداشت بوجھ تصور کرتے تھے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی ٹھکانے لگا دیا کرتے تھے. دوسرا، قبائل میں باہمی قتل و غارت گری روزمرہ کا معمول تھا، تو لڑکے جوان ہو کر لڑائیوں میں ان کا ہاتھ بٹاتے اور لڑکیاں جو ہیں وہ لڑائیوں میں شرکت نہ کر سکتی تھیں. پھر ان کو دشمن کی دست برد سے بچانے کے لیے بھی انہیں بسا اوقات مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس لیے وہ ان کو زندہ رکھنا اپنے لیے وبال جان سمجھتے تھے. تیسرا، ان کی جاہلانہ گھمنڈ میں کیا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ کسی کو اپنا داماد بنانا اپنی توہین سمجھتے تھے. اس سے بچنے کا یہی آسان طریقہ تھا کہ نہ بچی زندہ ہو، نہ اسے بیایا جائے، نہ کوئی اس کا داماد بنے. تو وجوہات اگرچہ مختلف تھیں اور متعدد تھیں، لیکن یہ ظالمانہ رسم عرب کے جاہلی معاشرے میں اپنے پنجے گاڑ چکی تھی. عام طور پر اسے کوئی معیوب چیز یا ظلم بھی نہ سمجھا جاتا. باپ اپنی اولاد کا مالک کے کل ہوتا، چاہے تو اسے زندہ رکھے یا قتل کر دے. کسی کو اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں تھا، بلکہ ایک ہی شخص اپنی کئی بیٹیوں کو بھی زندہ درگور کر دیتا اور ذرہ بھر بھی اسے افسوس نہیں ہوتا تھا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اسلام کی صبح نور کیا طلوع ہوئی. ہر طرف کفر اور ظلم و ستم کا اندھیرا بھی ختم ہو گیا اور یوں بیٹیوں کو اسلام کی برکت سے ایک نئی زندگی ملی. جو پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اب بیٹیوں کو اپنی آنکھ کا تارا سمجھتے تھے، کیونکہ بے کسوں کے غمخوار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے نہ صرف اپنی شہزادیوں سے محبت کا عملی نمونہ پیش کیا، بلکہ یہ بھی مدنی ذہن بنایا کہ بیٹیوں کو آر نہ سمجھو، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی مغفرت کا ذریعہ ہے. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد بالخصوص بیٹیوں کی پرورش کے متعلق فضائل بیان کر کے ان کی اہمیت کو بیان فرمایا. چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جب کسی کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اپنے پروں سے اس لڑکی کا احاطہ کر لیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ ایک کمزور لڑکی کمزور عورت سے پیدا ہوئی، جو اس کی کفالت کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی ایک بیٹی ہو وہ اس کو ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، اس کو تعلیم دے، اچھی تعلیم دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں میں سے اس کو بھی دے، تو اس کی وہ بیٹی اس کے لیے دوزخ کی آگ سے ستر یعنی حجاب اور پردہ ہوگی. ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں کھلائے پلائے،
ان کو اپنی کمائی سے کپڑے پہنائے تو وہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائیں گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اسلامی بہنوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی مقام شکر ہے کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب ان کا پیدا ہونا عار اور ذلت محسوس کیا جاتا تھا، مگر اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات نے ان کی اہمیت اجاگر کر کے اس بات کا شعور دلا دیا کہ بیٹیاں رحمت خداوندی کے نزول کا باعث ہوتی ہیں، لہذا ان کی قدر کرنی چاہیے۔ خیر یہ موضوع اس طرف بھی جائز آ سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں بھی یعنی زمانہ جاہلیت کی یادیں اب بھی تازہ ہو رہی ہیں، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اب بھی ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ ان بیٹیوں کو کچرا کنڈیوں پہ پھینک دیا جاتا ہے، ان پیدا ہونے والی بچی کو ویران سنسان مقام پر چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اسپتالوں کے لیٹرینوں میں، غسل خانوں میں اس طرح کے بچوں کی لاشیں ملتی ہیں، بلکہ مختلف ادارے اپنی رپورٹ جو دیتے ہیں اس میں یہی ہے کہ پہلے کے دور میں تو ایک ناجائز اولاد کا سنتے تھے کہ جناب کسی کا ناجائز اولاد ہوئی تو اس کو پھینک دیا، اب تو اگر کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کی پرورش کیسے کروں گا؟ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشادات ہم نے سنے کہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے کیسی باعث برکت ہیں، کیسی رحمت ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی برا جانے، نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں۔ تو بہرحال جب بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کی پرورش یہ بھی ماں باپ کا ایک اہم ترین فریضہ ہے کہ ان کی شریعت کے مطابق تربیت کی جائے، انہیں آداب زندگی سکھائے جائے، اور اس کے متعلق علماء نے جو اس کی ترتیب بیان کی ہے اس میں بنیادی طور پر 3 باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو یہ ذات سے متعلق آداب سکھائے جائیں، پاکیزی و طہارت، یہ مسلمان کی زندگی میں اس کو اہمیت حاصل ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں، کہ جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے یہ اللہ کو پیارے ہیں۔ نیز ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزگی نصف ایمان ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ دین کی بنیاد پاکیزگی سے ہے۔ تو یہاں اس کی جو تفصیل علماء بیان کرتے وہ یہ کہ طہارت صرف کپڑوں کا صاف ہونا مراد نہیں بلکہ دل کی صفائی بھی مراد ہے، اس لیے نجاست صرف بدن یا کپڑوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ باطن کی صفائی بھی شریعت کو مطلوب ہے، کہ اگر مطلب وہ بہت بنا سوار کر رہتا ہے اپنے آپ کو، ایک عام انسان ہی صحیح، مرد ہی صحیح، بہت بنا سوار کر رہتا ہے لیکن اندر اس کے غرور بھرا ہوا ہے، وہ حسد کرتا ہے، ریاکار ہے، تکبر کرتا ہے، تو یہ شریعت کو پسند نہیں ہے، کیونکہ جب تک باطن پاک نہ ہو علم نافع یعنی نفع بخش علم حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی انسان علم کے نور سے روشنی پا سکتا ہے۔ لہذا جب بیٹی کی پرورش کے دوران والدین پر لازم ہے کہ وہ بیٹی کے ظاہر کی پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کی پاکیزگی پر بھی بھرپور توجہ دیں، اس کا دل بری صفات سے پاک رہے، مثلا حسد، تکبر، ریاکاری، عجب، خود پسندی، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، امانت میں خیانت، بد عہدی وغیرہ، ان کے دنیا اور آخرت میں نقصانات سے خوب آگاہ کریں تاکہ بیٹی
ان ہلاک کر دینے والی اور جہنم میں لے جانے والے گناہوں سے بچ سکے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تربیت اسی وقت فائدہ دے گی جب آپ خود بھی ان باطنی گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ کی رحمت اس پرفتن دور میں اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، جنہوں نے دعوت اسلامی کا یہ پیارا پاکیزہ ماحول دیا، جس میں ہمیں شعبہ جات دیے کہ آپ کی اگر یہ مدنی منیاں بڑی ہوتی ہیں تو ان کو مدرسۃ المدینہ للبنات میں داخل کرایا جائے، جہاں پر ان کو درست قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، ابتدائی طور پر جو شریعت کے جو معاملات ہیں اس کی تربیت دی جاتی ہے، عقائد کی درستی کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نصیب کرے تو ان کو جامعۃ المدینہ للبنات کی طرف سفر اختیار کرائیں کہ وہاں پر مختلف کورسز اور درس نظامی، ان تمام معاملات، پھر ہفتہ وار اسلامی بہنوں کے اجتماعات، ان تمام معاملات، پھر امیر اہل سنت کی کتب کا مطالعہ، پھر اس کے ساتھ اپنے گھر میں سے مدنی چینل کا چلوانا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس سے جو ایک ذات سے متعلق جو آداب اسلام کو مطلوب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اس میں والدین کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بن جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں ہی اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ ہم تربیت تو جب کریں جب ہم نے کما حق کو تربیت حاصل کی ہو، ہمارا تو اپنا معاملہ ہی بہت کمزور ہے۔ تو اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنے بچوں کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور ان کو اجتماعات میں لانا، ان کو بھیجنا، ان کو دینی کتب، مکتبۃ المدینہ کی کتب اور رسائل فراہم کرنا، ان کو پڑھوانا، ان کو جامعۃ المدینہ مسجد مدینہ میں داخلہ کروانا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کی ذات میں بہت ہی اچھا نکھار یہ پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ علماء فرماتے کہ خاندان سے متعلق آداب یہ بچوں کو سکھائے جائیں، کیونکہ ایک مضبوط و خوشحال خاندان کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو آداب سکھائے جائیں۔ مثلا والدین کا ادب و احترام، چھوٹوں بڑوں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک، اور قطع تعلق کی مذمت، رشتہ داری توڑنے کی خرابیاں بیان کی جائیں۔ ان آداب کے بجا لانے کی بنا پر اگر ایک بیٹی کہیں جاتی ہے تو خاندان بھر کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے، لہذا والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی پرورش میں ذرہ بھر کوتاہی نہ ہونے دیں، اور بچپن ہی سے اس کی اسلامی تربیت کا ایسا اہتمام کریں کہ ہر کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کی تعریف کرے، نہ کہ اس کی بد سلوکی، بے ادبی اور بد کلامی کا ہر طرف چرچا ہو۔ تو یہاں پر یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے والدین کا ادب و احترام کیا ہوگا تو ہماری اولاد ہمارا ادب کرے گی، ہم نے اگر اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا ہوگا تو ہماری اولاد بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو صلہ رحمی، حسن سلوک کے متعلق یہ تربیت دی جائے، کیونکہ ظاہر صلہ رحمی کی بڑی فضائل بیان ہوئے کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، صلہ رحمی سے فرشتے خوش ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے کی لوگ تعریف کرتے ہیں، صلہ رحمی سے شیطان لعین غمناک ہوتا ہے، صلہ رحمی سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ فرائض کی تکمیل کے بعد افضل اعمال وہ ہیں جو مومن کی خوشی کا باعث بنے۔ تو اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہوگی، انہیں اس بات کا ذہن دیا ہوگا کہ بیٹا آپ کو حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اپنی مسکراہٹوں سے، اپنی چاہتوں سے ہر دل عزیز بننا ہے، جو شریعت کی حدود ہے وہ اپنی جگہ بیان کرنی ہے۔ پھر اسی طرح معاشرہ، اس کے متعلق آداب سکھائے جائیں کہ معاشرہ جو ہے یہ باہم مل جل کر رہنے والے افراد کا نام ہے، اور جس کی بنیاد مختلف وجوہات بنتی ہے، مثلا برادری ہے، قوم ہے، زبان ہے، مذہب ہے، جغرافیائی حدود ہے۔ تو عام طور پر معاشرے کی تشکیل میں اجتماعی زندگی کی بقا کے لیے دو امور کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک یہ کہ لوگ اس طرح زندگی بسر کریں کہ ان کی ذات کی تکمیل ہو،
اور دوسرا ایسے اصول و ضوابط تیار کیے جائیں جن کے ذریعے باہمی خوشگوار تعلقات قائم ہوں۔ تو چونکہ اصول و ضوابط انسانی بناتے، لہذا ان میں تبدیلی کی گنجائش باقی رہتی ہے اور تبدیل ہوتے بھی رہتے ہیں، مگر اسلامی معاشرہ ایسا ہے جن کی بنیادی عقائد اور اصول شریعت میں اختتام وحی کے بعد کوئی تبدیلی نہ آئی ہے نہ آئے گی۔ اس لیے یہ ایک ایسی متوازن اور معتدل زندگی کا نام ہے جس میں انسانی عقل تمام معاشرتی آداب وحی الہی کی روشنی میں طے پاتے ہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ایک اسلام پسند معاشرے کا حصہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی بالخصوص اپنی بیٹی کی پرورش میں اس کی مدنی تربیت سے کوتاہی نہ برتیں اور اسے معاشرتی برائیوں کی قباحتوں سے کما حق کو آگاہ کریں تاکہ وہ ان سے بچ سکے۔ تو یہاں پر ضمناً میں چند وہ باتیں بھی ضرور عرض کروں گا جو امیر اہل سنت نے اپنے سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہن ہوں، جب ان کی شادی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو جو نصیحتوں کے مدنی پھول ارشاد فرمائے، انشاءاللہ میں چند باتیں اس میں سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر زندگی کا جب یہ سفر آگے چلتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان نکاح کرتا ہے، کہ نکاح اسلام میں عبادت ہے، کبھی تو فرض ہے اور اکثر سنت، لیکن افسوس کہ فی زمانہ اس سنت کی ادائیگی میں دیگر سنتوں بلکہ متعدد فرائض تک کا خون کیا جاتا ہے۔ آج کل شادیوں کی تقریبات میں ہونے والی غیر شرعی حرکتوں اور غفلتوں سے بھرپور رنگین محفلوں سے کون واقف نہیں؟ حرام و فضول رسموں، بے بہا شاہ خرچیوں کے سبب ہی شاید خانہ آبادی کے بجائے شادی خانہ بربادی کی شکایات یہ عام ہیں۔ تو کیونکہ آج کل کی ہونے والی شادیوں میں نکاح سے لے کر اختتام تک بےہودہ رسومات کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بربادی کے بھرپور سامان کیے جاتے ہیں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے ایک مکتوب میں شادی خانہ بربادی کے اسباب کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اصلاح کے مدنی پھولوں سے نوازا ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ افسوس صد افسوس، آج کل شادی جیسی میٹھی میٹھی سنت بہت سارے گناہوں میں گھر چکی ہے۔ مثلاً معاذ اللہ منگنی میں لڑکا اپنے ہاتھ سے منگیتر کو انگوٹھی پہناتا ہے، یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شادی میں مرد اپنے ہاتھ مہندی سے رنگتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مردوں اور عورتوں کی مخلوط دعوتوں کی جاتی ہیں یا کہیں برائے نام بیچ میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی عورتوں میں غیر مرد گھس کر کھانا بانٹتے اور خوب ویڈیو فلمیں بناتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں ہے اور ہر تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی تھی اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا جو اسے عذاب کرے گی۔ تو آج کل شادیوں میں خاندان کی جوان لڑکیاں خوب ناچتی گاتی ہیں، اس دوران مرد بھی بلا تکلف اندر آتے جاتے ہیں، مرد اور عورتیں جی بھر کے بدنگاہی کرتے ہیں، نہ خوف خدا نہ شرم مصطفیٰ۔ یاد رکھیے، غیر مرد غیر عورت کو بشہوت دیکھے یہ بھی حرام، غیر عورت غیر مرد کو بشہوت دیکھے یہ بھی حرام۔ معراج کی رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی آنکھیں اور کان کیلوں میں ٹھکے ہوئے تھے، دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھتے اور وہ سنتے ہیں جو آپ نہیں سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اس سے سنے تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈھیلے گا۔ تو مسلمانوں، خوشی کے وقت اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، دیکھ خوشیاں طویل ہوں، نافرمانی نہیں کی جاتی کہ اللہ نہ کرے اس کی نافرمانی کی نحوست سے
کہیں شادی خانہ بربادی نہ ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے، کیا بھری بھرائی ہماری محفل جو ہے وہ سوگوار ہو جائے. کہ ایک شخص کے متعلق امیر اہل سنت لکھتے ہیں، اس کا گھر قبرستان کے قریب تھا. اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے سلسلے میں رات کو ناچ رنگی محفل کی. لوگ ناچ کود اور دھما چوکڑی میں مشغول تھے کہ قبرستان کا سناٹا چیرتی ہوئی 2 عربی شعروں پر مشتمل ایک گرجدار آواز گونج اٹھی، جن کا ترجمہ ہے: اے ناپائیدار ناچ رنگ کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، موت تمام کھیل کود کو ختم کر دیتی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہم نے دیکھے جو مسرتوں لذتوں میں غافل تھے، موت نے انہیں اپنے اہل و عیال سے جدا کر دیا. راوی کہتے ہیں خدا کی قسم چند ہی دنوں کے بعد دولہا کا انتقال ہو گیا. موت کی آندھی آئی اور ٹھٹھا مسخریوں، دھما چوکڑیوں، سنگیت کی دھنوں، لطیفوں، کہکہوں، شادمانوں، مسرتوں، مچلتے ارمانوں، خوشی کی تمام راحت سامانیوں کو اڑا کر لے گئی، اور بسا بسایا گھر، خوشیوں بھرا گھر ماتم کدا بن گیا. تو یاد رکھیے کہ یہ جو ہنس ہنس کر گناہ کیے جاتے ہیں، اس کے متعلق سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. میرے میٹھے پیارے امیر اہل سنت مکتوب کے آخر میں عاجزی فرماتے ہوئے درد بھری نصیحت فرماتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر میری مدنی التجا ہے کہ گھر کے جملہ افراد 2 رکعت نماز توبہ ادا کریں، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور آئندہ کے لیے ہر طرح کے گناہ سے بچنے کا عہد کریں. شوہر کے 4 حروف کی نسبت سے امیر اہل سنت کی جانب سے شادی شدہ عورت کے لیے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 خوشبودار ارشادات. نمبر 1، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہو جن سے پیپ اور کچ لہو بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے، تب بھی حق شوہر ادا نہ کیا. نمبر 2، عورت اگرچہ 5 گانا نماز کی پابندی کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوگی. نمبر 3، شوہر نے بیوی کو بلایا، اس نے انکار کیا اور اس شوہر نے غصے میں رات گزاری، تو فرشتے صبح تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اور دوسری روایت میں کہ جب تک اس سے راضی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض رہتا ہے. نمبر 4، بیوی بغیر اجازت اس یعنی شوہر کے گھر سے نہ جائے. اگر ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. عرض کی گئی اگرچہ شوہر ظالم ہو؟ فرمایا اگرچہ ظالم ہو. تو بات بات پر روٹ کر میکے چلی جانے والی عورتوں کے لیے اس حدیث میں کافی درس ہے. چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے 7 مدنی پھول بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں، انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا. یعنی امیر اہل سنت اپنے مدنی بیٹیوں کو نصیحت فرما رہے ہیں. نمبر 1، ساس اور نند سے کسی صورت میں نہ بگاڑیں، ان کی خوب خدمت کرتی رہیں، اگر بالفرض طنز وغیرہ بھی کریں تو خاموش رہیں. نمبر 2، ساس اگر بالفرض کبھی جھڑکیاں دے تو اپنی ماں کا تصور کر لیں کہ وہ ڈانٹ رہی ہیں، تو انشاءاللہ صبر آسان ہو جائے گا. نمبر 3، اگر آپ نے کبھی ساس کے غصے ہو جانے پر جوابی غصے کا مظاہرہ کیا تو پھر نبھاؤ مشکل ترین ہے. نمبر 4، سسرال کی بدسلوکی کی فریاد اپنے میکے میں کرنا، سامنے چل کر تباہی کا استقبال کرنا ہے. بس یہ آپ کے امتحان کا موقع ہے، لہذا صبر کے ساتھ زبان پر مضبوطی کے ساتھ قفل مدینہ لگا لیں. یقیناً ایک چپ سو کو ہرائے. جواب میں صرف دعائے خیر کریں، ورنہ غیبتوں، تہمتوں، بدگمانیوں جیسے جہنم میں لے جانے والے
کبیرہ گناہوں کا طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نمبر 5، عموماً آج کل سسرال کی طرف سے بہو پر جادو کرتی ہے، اپنے شوہر پر قابو پا لیا ہے، وغیرہ وغیرہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جانے کے بجائے حکمت عملی اور صبر سے کام لیں۔ نمبر 6، ان کے سامنے ہرگز منہ نہ بگاڑیں، برتن غصے سے نہ پچھاڑیں، بچوں کو اس طرح نہ ڈانٹیں کہ ان کے وسوسے آئیں کہ ہمیں سناتی اور کوستی ہے۔ دھونے پکانے کے کام میں بھی پھرتی دکھائیں، مطلب یہ کہ نجاست کو نجاست سے یعنی الزام کو ہنگامے سے پاک کرنے کے بجائے حکمت و حسن اخلاق کے پانی ہی سے پاک کیا جائے۔ تو اپنی بیٹیوں کو امیر صاحب فرماتے ہیں کہ اس طرح انشاءاللہ آپ اپنے سسرال کی منظور نظر ہو جائیں گی اور انشاءاللہ زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی۔ نمبر 7، سسرال کے حق میں دعا سے غفلت نہ کریں کہ دعا سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ صوم و صلات کی پابندی کرتی رہیں، شرعی پردہ لازمی کیا کریں، یاد رہے دیور و جھیٹ سے بھی پردہ ہے۔ اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کریں، زبان پر قفل مدینہ لگاتے ہوئے خاموشی کی عادت ڈالیں کہ زیادہ بولنے سے جھگڑے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ فیشن پرستی کی بجائے سنتوں کا راستہ اختیار کریں کہ اسی میں بھلائی ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بد اخلاق ہوں، اپنی بیویوں اور اپنے گھر والوں کو اپنی زبان سے ایذا دیتا ہوں۔ فرمایا اپنے گھر والوں کو ایذا دینے والوں سے اللہ نہ تو اس کا عذر قبول فرمائے گا اور نہ اس کی نیکیوں میں سے کسی نیکی کو، اگرچہ وہ ہمیشہ روزہ دار رہے، غلاموں کو آزاد کر دے، وہ سب سے پہلے جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح وہ عورت جو اپنے شوہر کو ایذا دے، نہ اس کی نماز قبول نہ اس کی کوئی نیکی، جب تک وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ اور شوہر کے لیے امیر اہل سنت نصیحت فرماتے ہیں، نمبر 1، تمہیں یعنی شوہروں کو اپنی بیوی کا کام کاج کرنے سے ایسا ثواب ملتا ہے گویا تم نے راہ خدا میں صدقہ دیا۔ ایک اور روایت ہے، جس کسی کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اور خاص کر شوہر کو امیر اہل سنت مدنی ذہن دیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ساس بہو کے مابین اختلافات ہو جائیں تو اس میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا، ماں کو ہرگز مت جھاڑنا، اس طرح ماں کی فریاد سنتے ہی بیوی پہ مت ٹوٹ پڑنا، صرف اور صرف نرمی سے کام لینا کہ کہیں ایسا نہ ہو بازی ہاتھ سے جاتی رہے اور رونے کے دن آئیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ امیر اہل سنت نے کیسے کڑن بھرے انداز میں گناہوں کے مضر اثرات اور خانہ بربادیوں کے اصل اسباب کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ شخص یقیناً بڑا بد نصیب ہے جو اپنے بال بچوں کی سنت کے مطابق تربیت نہیں کرتا، اپنی بیوی کو حتی المقدور پردہ وغیرہ کے احکام نہیں سکھاتا، بلکہ از خود فیشن کے سامان مہیا کرتا، بلکہ میک اپ کروا کر بے پردہ اسکوٹر پہ بٹھاتا، شاپنگ سینٹروں کی زینت بناتا اور مخلوط تفریح گاہوں میں پھرتا پھراتا ہے۔ آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے شب و روز عین شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو انداز ہیں، اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس کا معاملہ ہے، مدنی چینل دیکھنے کا معاملہ ہے، مدنی قافلوں میں سفر کا معاملہ ہے، انشاءاللہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں حاصل ہوں گی۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھرانے کو شاد و آباد رکھے، ان کو سنتوں بھری، عافیتوں بھری، راحتوں بھری اللہ تعالی زندگیاں نصیب فرمائے۔ سب کے گھروں کو اللہ تعالی گھروں پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائے۔ ہماری تمام جائز مرادوں پر رب تعالی رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ